الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ مسئلہ الہیات، کیا الہیات میں غور و فکر جائز ہے؟ الہیات کا مطلب ہے خدا کی ذات اور صفات کا علم۔ اسی کو یونانی زبان میں تھیولوجی کہتے ہیں، یعنی انگریزی میں تھیولوجی کہتے ہیں، جو یونانی زبان سے آیا ہے، کیونکہ تھیو جو ہے یونانی زبان میں، تھیو کا مطلب خدا ہے، تھیوس۔ کیا الہیات میں غور و فکر جائز ہے؟ مسئلہ صفات کے کیا کیا زیر بحث پہلو ہیں، اور مسلمان اہل کلام نے بالعموم اور علامہ ابن تیمیہ نے بالخصوص ان کے کن گوشوں کو اجاگر کیا؟ اس سلسلے میں ان کی مسائل کس ثروت عقلی کا سامان بہم پہنچایا ہے، اس کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہے کہ دینیات میں بصیرت و دانش کی ضیاء افروزیوں اور غور و تفحص کی صلاحیتوں سے استفادہ کے علاوہ علامہ کس حد تک معید ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ان کے تحقیقات کا کیا درجہ ہے؟ یہ زیادہ تر لفاظی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور کس حد تک ان سے کشود معانی اور تشریح حقائق کے سلسلے میں مدد ملتی ہے؟ ہم اس بحث کو مندرجہ ذیل عنوان کے تحت لیتے ہیں۔ کیا الہیات میں غور و فکر جائز ہے؟ یہ اول۔ سمیات و عقلیات میں تقدم کسے حاصل ہے؟ یہ دوم۔ کیا قرآن نے ایسے منفرد عقلی انداز استدلال کی نشاندہی کی ہے جس سے علم الکلام کی گتھیوں کو سلجھایا جائے؟ مطلب کیا قرآن کی ایک خصوصی منطق ہے جو یونانی منطق سے الگ ہے؟ علامہ نے ان تینوں سوالوں کا جو جواب دیا اس میں کس درجہ گہرائی، استواری اور عبقریت کے جلوہ تراتی ہیں، کچھ نہ پوچھئے۔ اس کے اصلی لطف سے تو وہی لوگ بہرہ بند ہو سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں براہ راست مطالعے کا شرف بخشا ہے۔ بہرحال یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم ان کے ذہنی کاوشوں کو بڑی حد تک اردو خواں قارئین کرام تک پہنچا سکیں۔ تو یعنی یہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے فکر و نظر کے ان جواہر پاروں سے قلب و ذہن کی آرائشوں کا اہتمام کریں۔ علامہ قیامت دوران ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ مسائل کے ایسے گوشوں کے متعلق فکر و تعمق جائز ہے جس کی شریعت کی تصریحات موجود نہ ہوں، اور اگر دین کے لیے ایسے مسائل میں غور و فکر اور بحث و نظر کی کھلی اجازت ہے تو پھر ان حدیث کی کیا توجیہ ہوگی جس میں دینیات اور الہیات کے باریک مباحث سے متعلق غور و خوض سے روکا گیا ہے؟ دینیات اور الہیات تو ایک چیز نہیں ہے۔ اس سوال کا جب موجب دراصل یہ غلط فہمی ہے کہ شریعت نے عقل و خرد کے دوائی سے روکا ہے۔ دوائی سے روکا ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی عقل کو استعمال کرنے سے روکا ہے۔ عقل کو استعمال کرنے سے تو نہیں روکا ہے، ظاہر ہے کہ عقل کے بغیر آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یا سلف نے علم کلام کی نازیبہ خدمت کی ہے۔ نازیبہ خدمت، اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ نے پہلے تو اس مفروضے کی تردید کی ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی وضاحت نہ کی گئی ہو۔ نہیں، ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وضاحت نہ کی گئی ہو، اس پہ منحصر ہے کہ وہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ قرآن یعنی متشابہات ہیں، وہ ایسے متشابہات، آیات متشابہات جو ہیں، اس میں ایسی آیات متشابہات ہیں جو وقت کے ساتھ ان کا تشابہ جو ہے زائل ہوتا ہے۔ تو ظاہر اسلام نے بنیادی چیزوں کی وضاحت کی ہے اور جس کا تعلق عمل سے ہے، لیکن قرآن تو ایک بحر ذخار ہے اور ہر نسل کے لیے اس میں جو ہے نئے پہلو ہیں جو کھلتے ہیں، تو اس لحاظ سے بہت سی چیزوں کی وضاحت نہیں کہ یہ اب ان کی سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق من ربہم، تو کچھ ایسی چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی وضاحت ہوتی ہے۔ بہرحال اس پہ خصوصاً جو عمل و عقیدہ کے اعتبار سے ضرورت ہے، ہاں جو اگر عمل اور عقیدہ اور نجات سے جن کا تعلق ہے وہ اس کی وضاحت تو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جس کا تعلق جو ہے دوسری چیزوں سے ہے، جو تو اللہ تعالیٰ ہر نسل کو، ہر زمانے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے نا قرآن، تو ہر ایک کو اس کی مقدر کے مطابق دیتا ہے۔
لیکن اس کے خد و غال کو نکھارا نہیں، اس لیے اگر کوئی مسئلہ دینی لحاظ سے درج ہے بھائی کہ اس کا ماننا اور جانا واجبات دین میں سے، تو ظاہر ہے اس کا نہ صرف قرآن میں ہونا ضروری ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جملہ تفصیلات قرآن میں اس کو، صرف قرآن میں نہیں، حدیث اور اجماع، تو ظاہر ہے واجبات یہ صحیح ہے۔ یہی نہیں، قرآن میں وہ دلائل و براہین اور شواہد بھی پائے جانے چاہیے جس سے اس مطلب کی صحت و استواری پر پوری طرح روشنی پڑ سکے، جیسے خود قرآن میں فرمایا ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم، یہ قرآن لکھتے ہیں غلط، اللہ اکبر، یہ بڑا گناہ ہے، کتابیں چھاپتے ہیں لوگ۔ تو آیت یہ ہے سورہ یوسف کی 111ویں آیت، یہ پوری نہیں لکھی ہے انہوں نے، یہ لقد کان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، رحمة باؤ نہیں ہے یہ۔ ترجمہ قرآن ایسی بات نہیں جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں سے پہلے نازل ہوئی ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ علامہ کا موقف یہ ہے کہ اگر بنیادی مسائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مفصل و کافی نہ مانا جائے، یہ فرض کیا جائے کہ حضرت نے ان سے متعلق خاموشی اختیار کی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کھلے ہوئے تناقض کا شکار ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مسائل اگرچہ حد درجے کی دینی اہمیت کے حامل تھے اور شرح وسط بھی چاہتے تھے، مگر اس کے باوجود قرآن سنت نے اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ اب اس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید ہی نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اس میں قرآن مجید بھی آ گئی، سنت مطہرہ بھی آ گئی اور اجماع امت بھی آ گیا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ یا شریعت نے ان کی پوری وضاحت تو کی تھی، لیکن یہ وضاحت بعد اسباب بنا پر ہم تک منتقل نہ ہو سکی، ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ یعنی جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں باطل ہے، لیکن اس سے اگر یہ مراد لے رہے ہیں کہ وہ، یعنی یہ بھی بیان میں شامل ہے کہ اس میں بیان کیا گیا ہو، لیکن اس بیان کی وضاحت جو ہے علماء کریں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے وضاحت میں۔ اس کے بعد اس حقیقت کی پردہ گشائی فرمائی کہ دینی مسائل میں غور و خوض نہ صرف جائز برمحل اور موضوع ہے، بلکہ قرآن کا تو طرح امتیاز ہی یہ ہے کہ اس نے جب بھی کسی دینی حقیقت کو پیش کیا تو اس طرح مدلل اور مبرہن طور سے طور سے اس کے انکار کی گنجائش ہے۔ ان کی رائے میں عقل و خرد کی ضیاء افروزیوں سے بہرمند نہ ہونا مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ عقل کی بھی کئی اقسام ہیں، ہر عقل کی، ہر خرد کی، یعنی خرد کی ضیاء افروزیاں بھی ہیں، اس کی ظلمات بھی ہیں، تو اس کی ضیاء افروزیوں سے منور ہونا چاہیے اور ظلمت سے بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ہر ایک فہم کے درجات ہیں، یہ بھی تو قرآن نے بتایا، فہم کے بھی درجات ہیں اور فہم کے درجات ہیں۔ ان کی رائے میں عقل و خرد کی ضیاء افروزیوں سے بہرمند نہ ہونا مسلمانوں کا شیوا نہیں، کفار کی محرومی اور تئی دستی۔ تو اس میں مطلب یہ کہ عقل جو ہے وہ ایک کوئی عقل نہیں، عقل مختلف اقسام اور تصورات ہیں۔ کس عقل کی بات کر رہے ہیں؟ تو عقل رحمانی ہے، عقل شیطانی ہے۔ وہی حشر کے روز کفِ افسوس مریں گے، کہیں گے لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ تو یہاں جو عقل ہے وہ بنیادی عقل ہے جو ہر انسان کے پاس ہے، یعنی سمجھ کی قوت۔
اگر ہم پیغمبر کی دعوت پر کان دھرتے اور سوچ سمجھ سے کام لیتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ نظریہ تفویض اور تکافؤ ادلہ کے لیے کوئی جواب نہیں۔ اب اس سے یہ نکالنا، تو یہ تو فلسفیانہ بحث ہے، نظریہ تفویض اور تکافؤ ادلہ کے لیے کوئی وجہ جواب نہیں، اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، علامہ کے نزدیک عقل و خیرت کا کیا درجہ؟ اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگائیے کہ ان کے نزدیک قلب و ذہن میں عقائد و تصورات کا نقشہ صاف، ممیز اور واضح ہونا چاہیے۔ اس باب میں تفویض اور تکافؤ ادلہ کی آڑ لینا ہرگز جائز نہیں۔ اس پہ آئیں گے کہ یہ ہے کیا، لیکن یہ اب یہاں جو ہے اپنے مخالفین کیا رد کر رہے ہیں، تو اس میں ایک اہم چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اس سے پہلے کہ اس سے آگے بڑھیں۔ جب علماء اسلام، چاہے وہ ابن تیمیہ ہوں یا کوئی اور ہوں، دوسرے علماء اسلام پر کسی مسئلے پہ بحث کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو وہ ظاہر ہے اپنے نقطۂ نظر سے باتیں بتا رہے ہیں۔ عقل اور تفویض اور تکافؤ ادلہ پر جو یہاں بات کریں گے وہ اپنے نقطۂ نظر سے، تو اس میں ان لوگوں کا نقطۂ نظر پیش بھی کریں جیسے جو ان کے مخالفین ہیں، اور یہاں ان کے مخالفین مثلا اشاعرہ ہیں بنیادی طور پہ، اور حنبلیوں اور اشاعرہ کی لڑائی بہت پرانی ہے، کوئی ابن تیمیہ نے ایجاد نہیں کی۔ تو وہ ان کا جو اشاعرہ کا مثلا ابن تیمیہ جو موقف پیش کریں گے اپنے نقطۂ نظر سے پیش کریں گے، تو وہ اس کو آپ کو یہ سمجھنا کہ وہ اصل میں اشاعرہ کا نقطۂ نظر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اب یہ سمجھیں کہ وہ اشاعرہ کا نقطۂ نظر ہے ابن تیمیہ کے نقطۂ نظر سے، اور اگر آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اشاعرہ کا نقطۂ نظر ان کے اپنے نقطۂ نظر سے بھی سمجھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں جو مطلب ہے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ اشاعرہ جو ہے ابن تیمیہ پہ تنقید کرتے ہیں اور ابن تیمیہ کا نقطۂ نظر بیان کرتے ہیں، تو ابن تیمیہ کا نقطۂ نظر اشاعرہ کا نقطۂ نظر، جو اشاعرہ کا نقطۂ نظر ہے کہ ابن تیمیہ کا کیا نقطۂ نظر ہے، وہ اس سے مختلف ہے جو ابن تیمیہ کا اپنا نقطۂ نظر ہے، کیونکہ وہ اپنے خیالات کی عینک سے دیکھ رہے ہیں ان کو۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ابن تیمیہ کا نقطۂ نظر اس کی اپنے تحریروں سے سمجھیں، اشاعرہ کا نقطۂ نظر ان کی اپنی تحریروں سے سمجھیں، اور پھر جو ہے ان کا موازنہ کریں، اور جو حق جس کو سمجھیں اس کو اپنا دیں اور دوسروں کو معذور سمجھیں، اور اس میں کسی پہ لان تان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اختلافی مسائل میں جو ہے جب ایک اختلاف ہے علماء، معتبر علماء کے درمیان، اور اشاعرہ اور ابن تیمیہ یہ سب معتبر علماء ہیں، ان کے درمیان جس معاملے پہ اختلاف ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں اختلاف رہے گا، وہ آپ اختلاف ختم نہیں کر سکتے، اور اس اختلاف کی کیا وجہ ہوتی ہیں، کیا وجوہ، یعنی کیونکہ اللہ نے عقل کو اور فہم کو درجات میں تقسیم کیا ہے، لوگوں کے عقل اور فہم جو ہے اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی فہم کے بھی مختلف مظاہر ہوتے ہیں، تو اس کو مکمل طور پہ دور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ مقاصد دین میں سے ہے یہ اختلاف جو ہے، اس میں ہاں یہ دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں جو نجات کے لیے ضروری ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا، لیکن جہاں اختلاف ہے تو وہ اختلاف جو ہے ایسا ہے، یا تو مطلب یہ کہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے فہم کے درجات ہیں، اور یا اس وجہ سے کہ مسئلہ ہی اتنا پیچیدہ ہے، تو اس میں جو اصل چیز ہے وہ آپ کا
اخلاص نیت ہے اور تعصب سے اوپر اٹھنا ہے، اور جو آپ سمجھیں اس کو سمجھیں، اس کو اپنا لیں، اور ظاہر ہے کہ انسان جو ہے جیسے جیسے سوچتا ہے اس کے نظریات بھی بدلتے ہیں۔ اشاعرہ کے بھی نظریات بدلے، ابن تیمیہ کے بھی نظریات بدلے، یہ ایک تو نہیں رہتے، اور آپ کے بھی بدلیں گے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ لان تان نہیں کرنی چاہیے کسی پہ۔ اچھا جی، تو قرآن و سنت کی ہدایات واضح ہیں، فہم اور ادراک کے فیصلے متعین ہیں، جو خود شریعت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جچی تلی اور واضح رائے کاج سے متعلق قائم کی جائے۔ یہ صحیح ہے، لیکن عقائد اور ایمانیات کے بھی درجے ہیں اور فہم کے بھی درجے ہیں۔ ہر چیز کا فہم و ادراک جو ہے وہ واضح ایک اور وضوح کے بھی درجے ہیں۔ تو یہ مطلب، کیونکہ اگر ایمانیات ہی کی بنیاد قطعیت اثبات اور وضاحت پر نہیں ہو تو کسی محکم واضح تر کردار اور سیرت کی تشکیل کے آرزو کہاں چلے گئے؟ قرآن و سنت کی ہدایت واضح ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وضوح کے بھی درجات ہیں، فہم ادراک کے فیصلے متعین ہیں، تعین کے بھی درجات ہیں۔ خود شریعت کا منشا بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک چچی تلی اور واضح رائے عقائد سے متعلق ہے۔ عقائد سب ایک درجے کے نہیں ہیں، مطلب یہ کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہے کہ معراج کے وقت اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، تو بعد میں اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے، اس پہ یعنی اللہ ایک ہے، وہ عقیدہ اور اس کی جو وضاحت ہے وہ بالکل الگ درجے کی ہے، کیونکہ اللہ کو اگر آپ ایک نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اس مسئلے میں کہ رسول پاک نے اللہ کو دیکھا یا نہ دیکھا، اس میں جو دونوں طرف دلائل ہیں، اور اس میں کوئی دلیل یعنی آپ کو اس عقیدے میں کوئی موقف اختیار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس سے آپ کی نجات کا کوئی سچ تعلق نہیں۔ تو عقائد کا ایک درجہ نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ بالکل واضح ہے، لیکن اور اس پہ ایمان اور نجات کا، لیکن رسول پاک نے اللہ کو دیکھا معراج میں نہیں، تو اس پہ آپ کی نجات کا بالکل کوئی دار و مدار نہیں ہے، کیونکہ اس میں اختلاف صحابہ کے درمیان موجود ہے اور دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو یہ کہنا کہ قرآن کی ہدایت واضح ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایسا کلمۃ الحق کے ارید بہ الباطل ایک طرح سے ہے، کیونکہ وضاحت کے بھی، وضوح کے بھی درجات ہیں اور تعین کے بھی درجات ہیں اور عقائد کے بھی درجات ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، اور یہ عقیدہ کہ رسول پاک نے معراج کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہ دیکھا، ان کے بالکل مختلف درجات ہیں۔ ایک پر آپ کی نجات کا دار و مدار ہے، دوسرے کا نجات سے سچ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ بنیادی نصوص کا انکار نہیں کرتے تو اس میں آپ کو رائے کام کرنے کی ضرورت ہی بھی نہیں ہے اس مسئلے میں۔ تو یہ عقائد سب ایک درجے کے نہیں ہیں، یہ کہنا چاہیے۔ اگر ایمانیتی کی بنیاد قطعیت اثبات وضاحت نہیں تو اس سے کسی محکم واضح کردار سیرت کی تشکیل کی آرزو کیسے سیرت و کردار کی آرزو کی تشکیل دے رہے سے مال ہے۔ اس میں بھی وہی مسئلہ ہے، ایمانیت کی بنیاد، تمام ایمانیات کی بنیاد تو قطعیت نہیں ہے، یعنی ارکان اسلام ٹھیک ہے ان کی قطعیت پہ ہے، لیکن اس کی تفصیل ساری تفاصیل قطعی نہیں ہے، اور جو ایمانیات جو ہے بنیادی ایمانیات نہیں ہیں جو نجات کے لیے ضروری نہیں ہے، تو ان میں اس قسم کی قطعیت نہیں ہے۔ تو یہ اس میں یہ تفویض کے یہ معنی ہیں کہ الفاظ قرآن کو بغیر کسی مدلول کو متعین کیے اور تعبیر و وضاحت کی تحدید کے مانا جائے اور کہا جائے کہ یہ مدلول و معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تفویض ہے، یہ تفویض کے معنی ہیں کہ مطلب یہ کہ اب غیب ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
عرش پر استوا ہے. عرش کی کیا استوا کی کیا کیفیت ہے، اس کیفیت کو ہم کہیں کہ ہم اس کی وضاحت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی ذات کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا کہ کس طرح اس کا استوا ہے. تو اس تفویض کی بنیاد یہ ہے کہ انسانی عقل جو ہے اس کی حد ہے، اور تفویض اس حد کا ایک اظہار ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب اور بالتفصیل. تو مطلب یہ کہ تفویض یہ جو ہے شاعرہ بعد شاعرہ تفویض یعنی بعد صفات کی کیفیات میں تفویض کے قائل ہیں، اور سلف و صالحین بھی تفویض کے قائل تھے. تو ابن تیمیہ جو ہے اس کا رد کرتے ہیں، لیکن یہ کہ تفویض کے کئی پہلو ہیں. تو کس پہلو کا رد کرتے ہیں؟ اما التفویض فمن المعلوم ان اللہ تعالی امرنا ان نتدبر القرآن وحدنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك. آدھی عبارت نقل کر دی. جہاں تک تفویض کا تعلق ہے، یہ بات جانی بوجھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تدبر قرآن کی دعوت دی اور ہمیں اس کے فہم و ادراک پر ابھارا اور آمادہ کیا. اس بنا پر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سے وہ اس بات کا بھی خواہ ہو کہ اس کے فہم و ادراک سے پہلو تہی کریں، اس کی معرفت سے کنارہ کش ہوں اور اس میں تعقل و تعمق کی خو نہ ڈالیں. یہ اردو ترجمہ پورا ہے، لیکن عبارت یا عربی کی جو ہے آدھی چھوڑ دی ہے. لیکن یہ جو ہے اس میں یہاں جو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں اس میں غلط ہے ان معنوں میں. ابھی اس پہ آتے ہیں. ابن تیمیہ یہاں میرے خیال میں غلط ہیں. کیوں غلط ہیں اس کو میں کیونکہ اس پر غور کرتے ہیں اس عبارت پہ، اور انشاءاللہ اسی پہ آج ختم کریں گے. اچھا، جو تفویض ہے اس کے ہم نے صرف بنیادی معنی یہاں بیان کیے ہیں، اس میں بہت اس کے کئی پہلو ہیں، وہ آئیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. لیکن پہلے سمجھیں کہ تفویض کیا بنیادی طور پہ، اور پھر سمجھیں کہ اس پہ ابن تیمیہ کی تنقید کیا ہے، اور پھر ابن تیمیہ کی تنقید میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اب جو یہ حضرت نے یہاں تفویض کے معنی لکھے ہیں، پہلے اسی کو دیکھ لیتے ہیں. تفویض کے معنی یہ ہیں کہ الفاظ قرآن کو بغیر کسی مدلول کے تو ہر لفظ کی ایک لفظ ہے وہ دال ہے، یعنی دلالت کرتا ہے، اور اس کا مدلول ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ تفویض کے معنی یہ ہے کہ الفاظ قرآن بغیر کسی مدلول متعین کیے ہوئے اور تعبیر کی وضاحت کی تحدید کے مانا جائے، بغیر کسی مدلول متعین کے اور تعبیر و وضاحت کی تحدید کے مانا جائے. مدلول کے متعین تعبیر و وضاحت کے مانا جائے، اور کہا جائے کہ مدلول کو سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا. اس کا آسان سی مثال دے دوں تو لفظ ہے مثلا پانی. تو لفظ جو ہے اس کی دلالت ہوتی ہے، دلالت جس کو انگلش میں سگنیفیکیشن کہتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ہر لفظ جو ہے ایک سگنیفائر ہوتا ہے، لفظ خود سگنیفائر ہوتا ہے، دال ہوتا ہے، یعنی وہ کسی چیز پہ دلالت کرتا ہے. تو پانی کسی چیز پہ دلالت کرتا ہے. جب بھی آپ پانی کریں وہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ ایک چیز پہ دلالت کرتا ہے جو ایک مائع ہے، اور جس کی کیمیائی ترکیب جو ہے H2O ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کی کچھ صفات ہیں اور اس میں تغیرات ہیں. تو یہ ایک مائع جس کو ہم پانی کہتے ہیں، جب ہم لفظ پانی بولتے ہیں تو اس کو سگنیفائی کرتا ہے، اس کی دلالت کرتا ہے. تو اس میں دال جو ہے وہ پانی ہے، اور جو پانی اصل پانی ہے وہ مدلول ہے. یعنی اب گلاس میں جو پانی ہے وہ مدلول ہے، اور لفظ جو پانی کا ہے وہ دال ہے.
تو جب آپ پانی بولتے ہیں تو آپ کہیں کہ مطلب یہ کہ ایک گلاس میں پانی نہیں ہے، یا گلاس میں پانی آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، یا گلاس پورا پانی سے بھرا ہوا ہے، تو آپ الفاظ بول رہے ہیں اور معنی اس معنی متعین ہے، وہ معنی میرے سمجھ میں آ رہے ہیں، تو اسی بنیاد پہ ہم جو ہے چیز کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں گلاس میں پانی نہیں ہے، پانی بھر دو، تو یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. تو اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ جو مدلول جو ہے وہ واضح ہے، معنی واضح ہیں. اور معنی دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ دو، ایک جو اس کا لغوی معنی مثلا یا تصوراتی معنی، دوسرا اس کا ما صدق. تو پانی کا جو لغوی معنی ہے، ایک مایہ ہے جس کو جب پیتے ہیں مثلا تو اس سے پیاس بجھتی ہے مثلا. گو کہ یہ بہت اچھی تعریف نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو پانی نہیں ہے، یا پانی اور دوسری چیزوں کا مرکب ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پانی وہ ہے جس کو کیمیائی زبان میں H2O کہتے ہیں. اور اس کا ما صدق جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ ابھی میں کہہ رہا ہوں گلاس میں پانی ہے، تو یہ ما صدق، اس کا ما صدق، پانی کا ما صدق جو ہے گلاس میں جو پانی ہے وہ ہے، اس کو ریفرنس کہتے ہیں انگریزی. تو جب ہم پانی کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے معنی لغوی معنی یا تصوراتی معنی بھی واضح ہیں اور ما صدق بھی واضح ہیں، سمجھے. تو تفویض یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ ضروری نہیں، کچھ ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں جن کے معنی تصوراتی معنی اور ما صدق ہمیں پوری طرح سمجھ میں نہ آئے. تو پھر اس میں کیا کریں ہم؟ اس میں یہ کریں گے کہ مثلا یہ کہ قرآن میں ایسے الفاظ ہیں تو ہم کہیں گے اس کی مراد اللہ کو معلوم ہے. اس کو تفویض کہتے ہیں. اور یہ تفویض کی ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان امور سے ہم بات کرتے ہیں جو انسانی تجربے سے باہر ہے. اب خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، تو اگر قرآن میں کہتے ہیں خدا جو ہے عرش پر متمکن ہے، تو ہم ان سب چیزوں کے خدا کا معنی بھی ہماری زبان میں واضح ہے، عرش کا عربی زبان میں واضح ہے، اور متمکن کا بھی، استوا کا بھی عربی زبان میں واضح ہے. اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے معنی واضح نہ. لیکن خدا کے عرش پر متمکن ہونے کی کیفیت کسی کو نہیں معلوم. اب اس کیفیت کو قرآن اور حدیث میں جو ہے میں مختلف اس کی توضیحات آئی ہیں، لیکن اس کا تصور ہمارے لیے ناممکن ہے. تو اس میں ایک احتیاط کا طریقہ یہ ہے کہ کہیں کہ اللہ عرش پر متمکن ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم اللہ پہ، اس کی مراد کیا ہے وہ کیفیت وہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. تو یہ کہ بڑا محتاط بات ہے، اور یہ اشعریوں یعنی اوائل اشاعرہ کا عقیدہ ہے. لیکن ابن تیمیہ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے تمکین کا مطلب ہمیں پتہ ہے، اور انہی معنوں میں اللہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے عرش. یہ انبلیوں کی ایک انتہا پسندی ہے. لیکن یہ کہنا کہ تفویض، اب تفویض پہ ابن تیمیہ کی تنقید کیا ہے؟ ان کی تنقید یہ ہے کہ ہم نے پڑھا، دوبارہ پڑھتے ہیں. اب اس میں کہتے ہیں کہ تفویض کا تعلق ہے، یہ جانب اللہ نے قرآن میں تدبر کی دعوت دی ہے، اور اس کے فہم ادراک پر ابھار ہے. اس بنابر یہ کیسے ممکن ہے اس بات کے بھی خواہوں کہ اس کا فہم ادراک سے پہلو طے کرے. تفویض پہلو طے نہیں ہے. تفویض ایک لحاظ سے یعنی ادراک کی انتہا ہے، ادراک کی معراج ہے. کیونکہ یہ تفویض آپ اسی وقت کرتے ہیں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس کوشش میں آپ ناکام ہوتے ہیں تو اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کی باقی کا اقرار کرتے ہیں، اور اپنی کوتاہی کا اقرار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ
سمجھ سے پہلے تو ہی نہیں ہے، اور معرفت سے کنارہ کشی نہیں ہے، بلکہ یہ عقل کی معراج ہے۔ یہ سمجھنا کہ جب عقل کی حدوں کو پہچاننا، آپ نے کوشش کی سمجھنے کی اور آپ ناکام ہو گئے، تو آپ نے اقرار کیا اپنی محدود ہونے کا اور اللہ کی عظمت کا، تو یہ عقل کی معراج ہے، یہ عقل کی رسائی ہے، یہ نارسائی نہیں ہے حقیقت میں۔ اس لیے مطلب جو عارفین کے طرف منسوب ہے کہ اے اللہ معبدنا کا حق کا عبادت، ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح تیری عبادت کا حق ہے، وما عرفنا کا حق کا معرفت کا، اور ہم نے تجھے نہیں پہچانا اس طرح جس طرح تیرے پہچاننے کا حق ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ پہ ہماری تنقید یہ ہے کہ جناب تفویض تدبر سے اور عقل کے استعمال سے کناری کشی نہیں ہے، بلکہ عقل کے استعمال کی معراج ہے حقیقت میں، کیونکہ تفویض آپ اسی وقت کرتے ہیں جب عقل استعمال کرتے ہیں، اور عقل جب ناکام ہو جاتی ہے تو وہ یہ پہچان جاتی ہے کہ اپنی لمیٹیشن کو پہچان جاتی ہے اور ہر چیز کو اللہ پر چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ اسی کا نام توکل بھی ہے عمل کے لحاظ سے، تو یہ ایک لحاظ سے تفویض جو ہے عقل کے سطح کا توکل ہے۔ بہرحال اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔